رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آج کابینہ کا اجلاس تھا جس کے بعد آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے گی، اعظم نذیر طارق صاحب اس کی سربراہی کریں گے اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا تحریک انصاف کی قیادت پر، کیونکہ آپ لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ آپ نے بھی بات کی تھی کہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ پابند ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی ایسی ہدایت ہے نہیں کہ غداری کا مقدمہ بنایا جائے۔ ہاں، جسٹس میاں کھیل کا ایک اضافی نوٹ ہے، اس میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ پارلیمنٹ اس بات کا تعین کرے کہ کیا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیبنٹ میں آج اس فیصلے کے اوپر بات ہوئی ہے اور اس فیصلے کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا گیا ہے اور اس فیصلے کو جمہوری روایات اور آئینی روایات کے تحت جو ہے وہ ایک سنگ میل قرار دیا گیا ہے اور اس کی بھرپور جو ہے وہ ستائش کی گئی ہے۔ اور اس فیصلے میں جو عدالت عظمیٰ نے جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے، جس میں انہوں نے مختلف اقدامات کا جائزہ لے کے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، غیر آئینی قدم اٹھایا گیا ہے، ڈپٹی اسپیکر کے متعلق بڑی وضاحت سے ہے۔ اس کے بعد جو وزیر اعظم نے اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں اس کے متعلق بڑی صراحت اور وضاحت سے بتایا گیا ہے، پریزیڈنٹ کے ایکشن کو جو ہے وہ ان کویشچن لایا گیا ہے۔ تو اس لیے اس فیصلے میں یہ بات جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ مختلف آئینی عہدوں پہ بیٹھے افراد جو تھے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے، جس طرح سے اپنے اختیارات کا استعمال کیا عدم اعتماد کی تحریک کے معاملے میں، وہ غیر آئینی تھا، انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا۔ اور جسٹس مظہر میاں خیل نے تھوڑا اس میں اپنے اضافی نوٹ میں انہوں نے اسی چیز کو انڈورس کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے تھوڑا اور وضاحت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فراڈ اور جعل سازی جو ہے وہ کمٹ کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ان کا یہ سوال اٹھانا کہ کیا اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کو ہوتے رہنے دینا چاہیے یا یہ راستہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وفاقی حکومت یا پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس فیصلے کی روح سے ان افراد کے خلاف جنہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا، جنہوں نے آئین سے انحراف کیا، جنہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا، ان کے خلاف جو ہے وہ جو آرٹیکل 5 اور 6 میں ایسے ایکشنز کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونا چاہیے۔ ہاں، ریفرنس جو ہے وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، پارلیمنٹ کو ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی اور پارلیمنٹ کو سجیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے بڑا واضح الفاظ میں جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ بالکل بڑی واضح ہے۔ آج کیبنٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس چیز کو اسی طرح سے ڈسکس اور اسی طرح سے سمجھا گیا اور ایک سب کمیٹی بنائی ہے کہ وہ سب کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ ایک رپورٹ پیش کرے گی کیبنٹ کو، اور کیبنٹ جو ہے اس معاملے کو پھر پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گی، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ ہاں، لیکن رانا صاحب یہ تو کوئی اس میں تو شک نہیں ہے کہ 3 اپریل کو جو اقدامات کیے گئے غلط تھے، غیر آئینی تھے، اور عدالت کے آرڈر میں بھی بار بار کہا گیا ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات تھے، لیکن آئین شکنی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اب جو ہونا تھا ہو گیا، حکومت چلی گئی، سبکی ہو گئی، 5-0 سے ان کی ججمنٹ ان کے خلاف آئین توڑنا جو آرٹیکل 6 ہے جو ہے جی ایبروگیشن اور سبورشن کے حوالے سے ہے، یہاں پہ عدالت نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ غیر آئینی ہے۔ بہت سارے اقدامات ایسے کیے جاتے ہیں جو کہ غیر آئینی ہوتے ہیں، لیکن تمام اقدامات پہ آرٹیکل 6 تو نہیں لگ جاتا، غداری کا مقدمہ تو نہیں بن جاتا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کے خلاف عمر قید کی سزا ہو یا پھانسی کے مقدمات ہو ان کے خلاف؟ نہیں شہزاد اقبال، بات یہ ہے کہ آئین کا ایک تقاضا ہے، آئین ایک عمل کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے یا اس کا وہ حکم دیتا ہے، اور اس کو اگر روکا جاتا ہے تو پھر اور کیا سبورشن کیا ہے اور وائلیشن کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو عدالت عظمیٰ ان الفاظ کا استعمال کرتی کہ آئین کو سبورٹ کیا گیا، آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا، وہ تو نہیں استعمال کیا نا؟
غیر آئینی کا لفظ استعمال کیا، اور بہت سارے ایسے مقدمات ہوتے ہیں جس میں عدالت عظمیٰ یہ کہتی ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام تھا، تو اقدام کرنے والے کے اوپر آرٹیکل 6 تو نہیں لگ جاتا فوری طور پہ؟ تو کیا غیر نہیں، سن لیں، میں بھی ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا آئین کو وائلیٹ کرنا، آئین کے مختلف آرٹیکلز کا راستہ روکنا، آئین کو جو ہے وہ غلط ہے کو ہیلڈ ان اوبینس کرنا، تو اگر یہ سبورشن نہیں ہے، اگر یہ آرٹیکل 6 نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ یہی سوال جو ہے وہ جسٹس مظہر میاں خیل نے بھی اٹھایا ہے۔ اگر اس کا جواب یہ ہے تو چلے ٹھیک ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ آفٹر ڈسکشن جو ہے یہ فیصلہ کر دے۔ تو ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، سب کمیٹی جو ہے وہ سفارشات دیں گی جو کہ آپ پارلیمنٹ کے پاس لے کے جائیں گے، اور پھر پارلیمنٹ آخری فیصلہ کرے گی؟ نہیں دیکھیں، فیصلہ تو سپریم کورٹ نے بھی پارلیمنٹ پہ ہی ڈالا ہے۔ پارلیمنٹ ہی ایک ایسا فورم ہے کہ جو ایسے فیصلے اضافی نوٹ میں ڈالا ہے۔ سپریم کورٹ کی جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس نے نہیں کہا جو ہے وہ کوئی ڈائریکشن تو نہیں دے سکتی، لیکن معاملہ اس کے سامنے رکھ سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل سب کے لیے جو ہے وہ قابل قبول یا ایکسیپٹیبل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے رانا صاحب، کیونکہ تاریخ نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ کبھی بھی سیاسی مخالفین کے خلاف غداری کے مقدمات بنانے سے فائدہ ہوا نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہوا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ایک کلپ بھی ہے، فواد چودھری صاحب نے آپ کے حوالے سے کچھ کہا ہے، میں چاہوں گا کہ تاریخ نے نہیں سن لیں شہزاد اقبال، تاریخ نے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایسے اقدامات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، یہ سکھایا ہے۔ آئین توڑنے والوں کے خلاف، آئین کا راستہ روکنے والوں کے خلاف، آئین کے تقاضوں کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والوں کے خلاف جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ تاریخ کہتی ہے، نہ پارلیمنٹ کہتی ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے کسی رول، کسی آئینی تقاضے کو انہوں نے جو ہے وہ خاطر میں لائے ہیں؟ کس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک فرد واحد سپریم جو ہے وہ فسطائیت کو جو ہے وہ جو ہوا بالکل غلط تھا۔ 5-0 سے یونانیمس فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، سکی ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کی، اور ان کی حکومت کو گھر جانا پڑا، وہ استعمال کیا۔ صحیح۔ رانا صاحب، میں فواد چودھری صاحب کا ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہ رہا تھا، کیونکہ 2 روز پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے ہم بھی استعمال ہوئے، رانا صاحب کے خلاف انتقامی مقدمات بنائے، اب لگتا ہے کہ رانا صاحب بھی سیکھے نہیں ہے، کسی کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا، پھر جواب دے دیجیے گا اس کا۔ رانا ثناء اللہ کو آپ کی مثال دیکھیں، جتنا مطلب انہوں نے سفر کیا ہے اس ایک انتقامی سیاست کے نیچے اور اپنی زبان کے پیچھے، اور اتنا اور کس آدمی نے سفر کیا ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیں اس میں کوئی دھیلا بھر بھی امپرومنٹ آئی ہو رانا ثناء اللہ کے رویے میں، کردار میں؟ وہ اتنا ہی بڑا وہ بدماش بن کے پھر رہا ہے۔ جی رانا صاحب، سیکھا نہیں ہے کچھ؟ دیکھیں، یہ فواد چودھری صاحب کے اپنے خیالات ہیں، اور وہ اپنے خیالات کے مطابق ہی جو ہے وہ اپنے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بالکل میں کسی کے خلاف نہ استعمال اس سے پہلے ہوا ہوں، نہ اب میں ہونے کو تیار ہوں، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی ہوا جائے گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں، میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ تو رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ استعمال نہیں ہوگی، یا خدا نخواستہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ کوئی میری وجہ سے یا میری کسی کوشش کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے میں ایک اسپیسیفک میں بار بار آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ خود اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، آئین کو وائلیٹ کیا، آئین شکنی کی، آئین کے خلاف اقدامات کیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں رکھا جائے۔ صاحب، آپ خود وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں کورٹ کا آرڈر وہ ہوتا ہے جو میجورٹی ججمنٹ ہو۔ یہاں بار بار کہہ رہے ہیں کورٹ کا آرڈر ہے، کورٹ کا آرڈر نہیں ہے۔ میاں خیل صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے وہ اضافی نوٹ ہے، وہ کورٹ کا آرڈر نہیں شمار ہوتا، نہ اس کی کوئی اس طرح کی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کورٹ کے آرڈر کو پڑھیں تو شہزاد اقبال یہی سینس ہے جو جسٹس مظہر میاں خیل صاحب نے کی ہے، اس جو مین آرڈرز ہے اس کی بھی یہی سینس ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کوئی مختلف بات نہیں کہتا۔
اچھا رانا صاحب ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں وہ پورا اس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو ریگنگ کے حوالے سے اس وقت الزامات لگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ بند نہیں ہو رہے. آج مہم کی آخری تاریخ ہے، آج بھی اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کو کالز آ رہے ہیں، پولیس ہراساں کر رہی ہے، ووٹر لسٹوں کے حوالے سے شکایت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ حمادہ اظہر صاحب نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی 17 جولائی کو تو پھر لوگ اگر نکلے باہر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے ان کے روکنے کے لیے، جنہوں نے دھاندلی کی ہے وہ ذمہ دار ہوں گے. پھر جی انشاءاللہ تعالیٰ دھاندلی بھی نہیں ہوگی، اور جب دھاندلی نہیں ہوگی تو لوگ بالکل نہیں نکلیں گے. انہوں نے اس سے پہلے لوگوں کو نکالنے کے لیے تقریباً جو ہے وہ 5 کوششیں کی ہیں لانگ مارچ سمیت، اور کوئی نہیں نکلا. اب بھی اگر ان کا دل چاہے گا تو یہ اور 1-2 کوششیں کر لیں، کوئی نہیں نکلے گا کیونکہ دھاندلی ہوگی نہیں، اور دھاندلی ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. اس سلسلے میں جو ہم نے انتظامات کیے ہیں وہ بڑے فول پروف ہیں، اور بالکل ان کے اوپر پوری جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اور پوری سختی کے ساتھ جو ہے عمل کیا جائے گا. اور یہ الیکشن جو ہے یہ شفاف ہوں گے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہاں پہ وہ دھاندلی کرے، بدماشی کرے، یا وہاں پہ کوئی ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو. ان کا الزام تو یہ ہے کہ فول پروف آپ لوگوں نے دھاندلی کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کو انون نمبر سے کالز آ رہے ہیں. آج بھی یاسمین راشد صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ انون نمبر سے ان کو کال آ رہے ہیں. یہ اسی قسم کے الزامات ہیں جو 2017-18 میں آپ لوگ لگایا کرتے تھے. اب یہ الزامات تحریک انصاف لگا رہی ہے، اور وہ سوال تو آپ سے پوچھا ہی جائے گا کہ جب آپ کے الزام درست تھے تو پھر ان کے الزامات درست کیوں نہیں ہو سکتے؟ شاہ زیب ہم 2018 میں جو الزامات لگاتے تھے جی شہزاد اقبال صاحب، ہم جو 2018 میں الزامات لگایا کرتے تھے اس کے باقاعدہ ہم جو ہے وہ ثبوت پیش کرتے تھے. اس وقت کے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو بلاتے تھے، وہ باقاعدہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب اس جماعت کا ٹکٹ چھوڑیں اور جناب اس جماعت میں جو ہے وہ شامل ہوں. وہ باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کی سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل کرواتے تھے. یہ فواد چودھری صاحب سے زیادہ اور کون جانتا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب بھی تو جو ہے نا وہ آدھا سچ ہی بولتے ہیں نا. 2018 کی باتیں انہیں ساری بھول گئی ہیں. آج کی باتیں جو ہے وہ 2018 کی باتیں آج کے ماحول میں جو ہے وہ الٹا کے ڈھال کے جو ہے وہ سنا رہے ہیں. تو رانا صاحب پھر پورا سچ آپ بتا دیجئے. لوگوں کو بلایا جاتا تھا، لوگوں کو باقاعدہ بلا کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا. اب یہ کسی ایک آدمی کا نام لیں، کوئی جو ہے وہ نام لیں کہ جی ہمارے اس ورکر کو، ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو فلاں مسٹر ایکس نے، فلاں مسٹر وائی نے بلایا اور بلا کے اسے یہ کہا، یہ کوئی ایک بات سامنے لے کے آئیں. اچھا ویسے رانا صاحب آپ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے، میں طور پہ کہہ رہا ہوں یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے لائیں، پیش کریں، ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. یہ جو انہوں نے بات شروع کی ہے نا یہ ان نون نمبر سے ٹیلی فون کال والی، اس تک بھی ہم پہنچ گئے ہیں. یہ بھی ایک ڈرامہ ہے ان کا. یہ خود یہ ساری واردات یہ ڈال رہے ہیں. اس کے اوپر بھی اگلے 1-2 روز میں جو ہے وہ پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. اچھا مطلب کس قسم کا ڈرامہ ہے؟ اگر انون نمبر سے کال آ رہا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ یہ ڈرامہ یہ خود ہی کالے کروا رہے ہیں. یہ خود ہی جو ہے وہ کالے کروا رہے ہیں اور خود ہی پھر اس ڈرامے کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں. کس سے کال کروا رہے ہوں گے انون نمبر سے؟ کر رہا کوئی ان کو، یہ خود کہ نہیں کس سے کروا رہے ہوں گے کال؟ یہ خود ہی اپنے لوگوں سے. اچھا یعنی اگر میں ہی کسی کو کہوں کہ مجھے آپ ان نون نمبر سے کال کر دیں، میں اب آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی، لیکن رانا صاحب مجھے ان نون نمبر سے کال آپ کہہ رہے ہیں کہ 2017-18 میں جو ایکس تھے، مسٹر وائی تھے، انہوں نے جو کام کیا اس کے ثبوت دیے. ایک تو ثبوت دیے نہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب آدھا سچ کہہ رہے ہیں، آپ پورا سچ بتا دیں. کون ہے وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی؟ اور اب آپ حکومت میں ہیں، کیا کریں گے اس مسٹر ایکس وائی کے خلاف؟ آئی ایم شیور انہوں نے بھی جو کام کیا تھا غیر آئینی تھا نا وہ. سن لیں نا جی نہیں سن لیں، 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے انوالو تھی. وہ ملتان کا واقعہ جو ہے وہ محکمہ زراعت والا وہ آپ بھول گئے ہیں. یہ یہاں پہ جو جن لوگوں کو جہاز میں بھر کے جہانگیر ترین صاحب کا لے نا انٹرویو، تو وہ بتائیں گے آپ کو اب سارا کچھ. وہ جہاز بھر کے جو لے جائے جا رہے تھے اور جہاں پہ بنی گالا میں ان کو پٹے پہنائے جا رہے تھے، تو کیا فواد چودھری صاحب بھول گئے ہیں؟ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ کون لوگ ان کو اکٹھا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے وہ کس طرح سے ہوئی،
کہ کہاں سے ریکمنڈیشنز آئیں. تو رانا صاحب ایک سیکنڈ بالکل. تو بس آپ کو یہ قصے یاد ہے, واقعات یاد ہے, یا حکومت میں آ کے آپ نے کچھ کرنا ہے ان لوگوں کے خلاف؟ کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئین توڑا, ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے, تو جن لوگوں نے یہ غیر آئینی کام کیا ان کو بس قصوں کے طور پہ یاد رکھیں گے آپ؟ نہیں, تو وہ تو پھر یہ فیصلہ بھی تو پارلیمنٹ ہی کرے گی نا. آپ میری بات تو آپ کر رہے ہیں نا کہ جی میں یہ بات کر رہا ہوں. یہاں پہ تو شہزاد اقبال صاحب کتابیں لکھی ہوئی ہیں, لوگوں نے باقاعدہ بکس لکھی ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں یہ کیا, فلاں وقت میں یہ بنایا, فلاں وقت میں اس طرح سے جو ہے وہ الیکشن. اب آپ انتظار کریں گے کہ کوئی 2030 میں جا کے 2018 کے حوالے سے کتاب لکھے, یا 2022 میں آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی کارروائی کریں گے جو 2018 میں کیا ان لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جدوجہد تھی, تمام سیاسی جماعتوں کی جدوجہد تھی کہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. فی الحال میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا کہ سیاسی مداخلت میں جو ہے وہ کس کا, سیاستدانوں کا, اسٹیبلشمنٹ کا کس کا کتنا قصور ہے. لیکن ایک موقف پوری قوم کا تھا, سیاسی جماعتوں کا تھا, اس کے اوپر کنسنسس تھا, تمام مکاتب فکر کا کنسنسس تھا کہ اس مداخلت کی وجہ سے ملک میں جمہوریت بھی اور ملک کا جو ہے وہ ایک جو قبلہ ہے وہ اس کا تعین جو ہے وہ درست سمت میں نہیں ہو رہا. تو آپ فواد چودھری صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ آن ریکارڈ ہے جی, نہیں سن لیں, اسٹیبلشمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ وہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب ہیں, جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں. تو اگر سیاسی مداخلت ختم ہو گئی ہے, بند ہو گئی ہے, تو اچھی بات ہے. فواد چودھری صاحب نے تو یہ نہیں کہا, فواد چودھری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اداروں کو منہ کو سیاسی مداخلت کا خون لگ چکا ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں مداخلت تھی, فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ تسلسل ہے اور واقعی جو ہماری تاریخ رہی ہے؟ میں فواد چودھری صاحب کی بات کو نہیں سن لے نا, میں فواد چودھری صاحب کی بات کو معتبر جانوں یا اس کے لیڈر کی بات کو معتبر جانوں؟ اس کا لیڈر تو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, انہیں نیوٹرل ہونا نہیں چاہیے. اس نے تو نیوٹرل کو ویسے ہی جانور قرار دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حق کی طرف آ کے کھڑے ہو جائیں. ایک آخری سوال, طیبہ گل صاحبہ کے حوالے سے بھی جو ایک انکوائری کمیشن بنانے کا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے, کیا اسکوپ ہوگا, کس کے خلاف کارروائی ہوگی اور کیا ٹی او آرز ہوں گے اس کے؟ دیکھیں, طیبہ گل والا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی یہ سنگینی کہ ایک خاتون کو جو مظلوم تھی, جس کے خاوند کو گرفتار کیا گیا اور وہ ایک فریاد لے کے جو ہے وہ پورٹل کے اوپر جو پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم کیا وہاں پہ گئی, اور آگے سے پرائم منسٹر اور اس کا پرنسپل سیکرٹری اور لوگ جو تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کو ہراساں کیا, اور اس کو جو ہے اس کی فریاد کو یا اس کے ساتھ ہونے والے کمیشن کس کو طلب کرے گا, ٹی او آر کیا ہوگا اس کے لیے؟ جی سن لیں, مفادات کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس عمل سے انہوں نے پورے ملک میں جاری اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ مس یوز کیا, اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے, جو چیئرمین نیب تھا اس کو کمپرومائز کیا, اس کو بلیک میل کر کے اپنے مقدمات ختم کروائے, غیر قانونی عمل کیا, ایک انتقام کا جو ہے وہ بنیاد رکھی, اپنے مخالفین سے انتقام لیا. یہ ایک کرمنل جو ہے یہ ایک ان کا جو ہے یہ عمل تھا, جو ایک انہوں نے اس سارے سلسلے میں جو ہے انہوں نے اس کو انجام دیا. تو یہ کوئی ایک صرف ایک خاتون کو ہراساں کرنے یا ایک جو سب سے پریسٹیجیس جو ہے وہ پلیس ہے, یعنی آئینی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی, وہاں پہ اس کو حبس بجا میں رکھا, تو یہ ایک بڑا ہی سنگین الزام ہے. تو اس کے اوپر انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنانے کی اجازت یا حکم دیا ہے, پارلیمنٹ نے منظوری دی ہے, تو وہ کمیشن آف انکوائری بنے گا اور اس پورے معاملے کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ انکوائر کرے گا. جو لوگ اس میں پاکستان کے وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے.